رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین بارگاہ عزتی میں دعا کریں کہ باری تعالی عز و جل ہم تمام کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے ارشادات اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ محترم المقام، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میتہ، ہم نے کہا تھا میتہ سے مراد وہ جانور ہے جو اپنی موت خود مر جائے، اور میتہ سے مراد وہ جانور ہے جس کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا، تو وہ مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور ان کی کچھ چیزیں ہیں جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس سلسلے میں ارشادات موجود ہیں، اور بعض علماء جو ہیں اور فقہاء جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو جانور مردار ہو جائے، مر جائے، جس کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، تو اس کو اس سے نفع اٹھانا بالکل ناجائز ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ نفع اٹھانا جائز ہے، حدیث پاک میں ہے لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر على شأة میمونة فقال هل أخذتم إهابها، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مردار بکری کے قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تو مر گیا، اس پر آپ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکے، تو بہرحال اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، اس کی بالوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ بھی حدیث پاک میں بالکل موجود ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی موجود ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ جو مردار جانور ہیں ان کی کھالوں سے فائدہ بھی نہ اٹھاؤ۔ لا تنتفعوا من المیتۃ بشیء، لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب ولا عصب، یہ بھی دو حدیث موجود ہے کہ کھال بال سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اب ظاہر ہے ہم جب دو حدیث پڑھتے ہیں تو ایک میں جواز ہے، دوسرے میں عدم جواز ہے، ایک میں ٹھیک ہے، دوسرے میں ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں حضور نے فرمایا کھال سے فائدہ اٹھاؤ، تو دو طریقے ہیں فائدہ اٹھانے کے۔ جس جانور کا ہم گوشت کھاتے ہیں نا، گوشت کھاتے ہیں، اس پر جیسے ہی ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو اس کی ہر شے ہمارے لیے جائز ہو جاتی ہے، سوائے چند چیزوں کے جو کہ ہمیں پتہ ہے۔ جانور کے 6 چیزیں ایسی ہیں جس پر نص وارد ہے کہ 6 چیزیں آپ جانور کے استعمال نہیں کر سکتے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ باقی پورا جانور حلال ہو جاتا ہے، اس کی کھال بھی جائز ہو جاتی ہے۔
شرعی طریقے سے ذبح کرنے سے کھال بھی جائز ہو جاتی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، اس کو بیچنا جائز ہے، اس کا بیچ کر کے پیسہ لینا جائز ہے۔ اور جو حضور نے فرمایا کہ تم فائدہ نہ اٹھاؤ، اس کا بھی الگ سے حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر مردار جانور ہے تو اس کی کھال سے ڈائریکٹ ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مثلا اس کی کھال کو جب تک ہم کلر نہیں کریں گے اور کیمیکل سے اس کو پاک صاف نہیں کریں گے، کیمیکل کے ذریعے اس کو جو ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایما احاب دبغ فقد طہرا۔ حضور نے فرمایا جس کھال کو کلر کر دیا گیا، کیمیکل لگا دیا گیا، یا اس کی دباغت کر دی گئی، دباغت حقیقی ہے یا حکمی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پھر اس کھال سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ پہلے لوگ مشکیزیں بناتے تھے، کھالوں کے مشکیزیں بناتے تھے، مسلے بناتے تھے، تو ظاہر ہے اگر ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر جانور پر پڑھا ہے اور پھر اس کی جو کھال ہے وہ سوکھ گئی ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی اس کے اوپر دیگر عمل کریں یا نہ کریں، نماز پڑھ سکتے۔ اور اگر حلال جانور تھا، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا اور کھال اتار لی، تو اب جب تک اس کو کلر نہیں کریں گے، مختلف مراحل سے گزاریں گے نہیں اور کیمیکل نہیں لگائیں گے، اس وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اور بھی 6 شرائط ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھا اور وہ 6 شرطیں نہ پائی گئیں تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور 6 شرطیں نہ پائی گئی تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ بعض مرتبہ لوگ بسم اللہ اللہ اکبر بھول جاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جاتے ہیں، تو یہ جو نسیان ہے، بھولنے کا مرض ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فائدہ انسان کو پہنچایا ہے کہ اگر انسان بھول کر کے بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے تو اس کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ اب اندازہ لگائیں، بھول کر کے بندہ کھا پی لے، روزہ جائز ہو جاتا ہے، یہ تو اتنا بھی تو جانتے ہیں نا بھائی، روزہ جائز ہو جاتا ہے۔ یہ نسیان کا فائدہ دیا ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تم سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہو اگر، تو پھر تمہارا ذبیحہ حلال ہے۔ ہاں اگر کوئی دانستہ طور پر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا، یا وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے لیکن وہ کافر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے لیکن وہ مشرک ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے لیکن وہ مجوسی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے لیکن وہ ان عقائد کو ماننے والا ہے جو کفریات پر مشتمل ہیں، تو اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا، حالانکہ اس نے بسم اللہ پڑھا ہے، حالانکہ اس نے بسم اللہ پڑھا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر مسلمان پڑھے گا، ذبیحہ حلال ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے مرد ذبح کرے گا تو ذبیحہ حلال ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے عورت ذبح کرے گی تو حلال ہے، وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو، وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو۔ بسم اللہ
اللہ اکبر کہہ کر کے عقل مند بچہ، سوجھ بوجھ رکھنے والا بچہ، جس کو پتہ ہے کہ کہاں سے ذبح کیا جاتا ہے اور کون کون سی رگیں کاٹی جاتی ہیں، اگر وہ پڑھتا ہے عقل مند بچہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیتا ہے، عورت ذبح کر دیتی ہے، مرد ذبح کر دیتا ہے، وہ باوضو ہے یا بے وضو ہے، عورت ذبح کر لیتی ہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہے، اور وہ جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر لیتی ہے تو وہ حلال جانور ہے۔ اور یہ بخاری میں ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور مر رہا تھا، گھر میں کوئی مرد تھا نہیں، گھر میں کوئی مذکر ذبح کرنے والا موجود نہیں تھا، اس عورت نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیا، تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کلو، فرمایا اس عورت کا ذبیحہ جو ہے اور ذبح شدہ جانور جو ہے وہ حلال ہے، اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مردار حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دو خون ایسے ہیں جو تمہارے اوپر حلال ہیں، دو میتا یعنی اس پر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے، مگر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو خون جو ہیں وہ تمہارے اوپر کیا ہے، حلال ہیں۔ اور حضور نے فرمایا دو میتا جن کو بسم اللہ اللہ اکبر ذبح نہ کیا گیا ہو وہ بھی تمہارے لیے حلال۔ اب ہم بڑے پریشان لوگ، یہ یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، حضور نے فرمایا دو مردار ہمارے لیے اللہ کی طرف سے حلال ہیں اور دو خون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حرام ہیں، دو خون بھی ہمارے لیے کیا ہیں، وہ حلال ہیں۔ یہ جو دل ہوتا ہے، دل جانور کا دل، یہ پورا خون ہوتا ہے، یہ پورا کیا ہوتا ہے، خون ہوتا ہے۔ یہ پورا دل جو ہوتا ہے اور تلی جگر جو ہوتا ہے، حضور نے فرمایا فالطحال والکبد، حضور نے فرمایا جو جانور کی تلی ہوتی ہے یہ بھی خون ہوتا ہے، جو جگر ہوتا ہے یہ بھی خون ہوتا ہے، یہ کھانا جائز ہے نا ہمارے لیے، کھاتے ہیں نا، یہ دو حلال ہے۔ حضور نے فرمایا دو میتا یعنی اس کو ذبح نہیں کرنا پڑتا، بغیر ذبح کے کھانا حلال ہے، اور وہ کیا ہے، ایک مچھلی ہے جو آج تک ذبح نہیں کی گئی، بغیر ذبح کے حلال ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اذا وجدتموہ حیا، جب تم مچھلی کو زندہ پکڑو تو کھاؤ، زندہ پکڑو تو کھاؤ۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دریا سے باہر زندہ مچھلی آ گئی تب بھی اس کو پکڑ کے کھاؤ۔ فرمایا وما القى البحر حیا فمات فکلوہ، آپ نے فرمایا وما وجدتم میتۃ، اگر تم نے مچھلی کو دریا میں مردہ پایا، دریا میں مردہ پایا تو یقیناً فلا تاکلوہ، اس کو مت کھانا، کیوں کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے مری ہے، کسی عارضے کی وجہ سے مری ہے۔ اور یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ زندہ یہ مچھلی جو ہے یہ باہر سے مر کر کے اندر گئی ہے یا دریا کی مری ہوئی ہے، یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کا بھی حد شریعت میں بتایا گیا ہے، شریعت میں بتایا گیا ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو مچھلی دریا کے اندر مر جائے وہ الٹی ہو جاتی ہے،
وہ کیا ہو جاتی ہے؟ الٹی ہو جاتی ہے. اس کا پتہ چلتا ہے یہ دریا کے اندر مری ہے. باہر کی مچھی تم باہر مری ہوئی اندر پھینک دو، وہ کبھی الٹی نہیں ہوگی، کبھی الٹی نہیں ہوگی. یہ بھی شریعت نے بتایا. میرے آقا کریم سے کون سی شے، کون سا راز تھا تو پوشیدہ تھا، میرے محبوب نے بتایا نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ. دریا کے اندر بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں، مگرمچھ پائے جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں دریا میں. میں بتانا چاہتا ہوں دریا کی ہمارے نزدیک، یعنی عند الاحناف، ہمارے نزدیک دریا کی ایک شے حلال ہے اور وہ ہے مچھلی. بس ایک شے حلال ہے، وہ ہے مچھلی. وہ مچھلی پہاڑوں، وہ دریا اپنا جہازوں کو ٹکر لگا کے گرا دے، وہ بڑے سائز کی کیوں نہ ہو، چھوٹے سائز کی کیوں نہ ہو، جب اس کو دریائی لوگ، آپ لوگ اس کو مچھلی کہتے ہیں، وہ مچھلی ہے، اس کا کھانا حلال ہے. بس یہ ایک قاعدہ ہے. دریا کے اندر گھومنے والے لوگ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مچھلی. تو یہ حلال ہے. بس اس کی شکل کون سی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، اس کا جثہ وجود کتنا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا. وہ بڑی وزنی بھاری بھرکم، وہ جناب والا اگر وہ زور لگائے تو وہ پورے کے پورے جو ہے نا بوٹ پلٹ کے رکھ دے، اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا. مچھلی کہلاتی ہے تو حلال ہے. باقی جتنی بھی چیزیں دریا کی ہیں، کیکڑے میکڑے فلاں فلاں، اب آج جس کا ہم بڑے چس سے کھاتے ہیں، چس سے مزے سے کھاتے ہیں، اور وہ ہے جھینگا. مزے سے کھاتے ہیں لوگ، جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں اس کے بغیر ہماری ڈش ہی مکمل نہیں ہوتی، کھانا پینا مکمل نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ دریائی چیز ہے، آپ اس کو مچھلی کہتے نہیں کہتے؟ تو یہ قاعدہ ہے. اگر آپ مچھلی نہیں کہتے تو وہ مچھلی نہیں ہے. اور دریا کی ہمارے نزدیک ایک ہی شے جائز ہے، اور وہ کیا ہے؟ مچھلی. بس جب آپ اس کو جھینگا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو کیکڑا کہہ رہے ہیں، اس کو مختلف نام دے رہے ہیں، تو مچھلی تو نہ رہی نا پھر. اور میں نے کہا جب آپ مچھلی کہتے ہیں اس کی کوئی بھی شکل ہو، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو جھینگا کھانا ہے کیسا ہے؟ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تفصیلی فتویٰ لکھا. تفصیلی فتویٰ لکھنے کے بعد کہنے کہ یہ بات تو اٹل ہے، یہ مچھلی نہیں ہے. یہ بات اٹل ہے، یہ مچھلی نہیں ہے. اور جو لوگ کھاتے ہیں ان کے متعلق میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بچنا بہتر ہے، کو بچنا بہتر ہے. اسی طرح جانور جو ہے نا حلال جانور، ان کے 6 اعضاء ایسے ہیں، 6 اعضاء ایسے ہیں جن کو نہیں کھایا جاتا. اور اس میں پتا ہے، مذکر جانور کا محل مخصوص ہے، مؤنث جانور کا محل مخصوص ہے، جس سے وہ پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں. اس کو بھی نہیں کھایا جاتا. اب ذرا غور کریں، کبھی غور کیا کریں. ہم سادے لوگ ہیں، اور جو چل رہے ہیں چلا رہے ہیں. یہ جو مخصوص اعضاء ہیں، مخصوص اعضاء ہیں، ہم ان کو نہیں کھاتے. اس کے گوبر والے محل کو بھی ہم نہیں کھاتے. جہاں سے پیشاب کی کراسنگ ہوتی ہے اس کو بھی نہیں کھاتے. سوال یہ ہے وہ گوشت ہے یا نہیں ہے؟ گوشت تو کہلاتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر جب سارا جانور حلال ہو جاتا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. وجہ سمجھیں، نہ کھانے کی علت سمجھیں. نہ کھانے کی علت میرے بھائی یہ ہے کہ وہ جانور کا حصہ جس سے ناپاکی کبھی کبھی کراسنگ کرتی ہو، ناپاکی کبھی کبھی وہاں سے گزرتی ہو، اس کو نہیں کھایا جائے گا.
اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ محلے پیشاب سے پیشاب کراسن کرتا ہے، پیشاب وہاں رہتا نہیں ہے، پیشاب تو مثانے میں پڑا ہے، اور گوبر کے محل سے گوبر کراس کرتا ہے، یہ وہاں رہتا نہیں ہے، یہ تو اوجڑی میں پڑا ہوا ہے، وہ تو اوجڑی میں پڑا ہوا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا میرے بھائی، جہاں سے پیشاب کراس کرے وہ چیز ناجائز ہو جائے، اور جہاں سے گوبر کراس کرے وہ ناجائز ہو جائے، جہاں گوبر پڑا ہوا ہے وہ جائز ہے۔ بولو یار، یہی بات سمجھانا میں چاہ رہا تھا آپ کو، یہی سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اور میرے بھائی، گوبر گزرتا ہے تو ناجائز ہو جاتا ہے، اوجڑی میں گوبر پڑا ہوا ہے، اوجڑی میں گوبر رکھا ہوا ہے، اوجڑی میں گوبر رکھا ہوا ہے، وہ کیسے جائز ہو گئی ہے؟ آپ پیچھے مولویوں سے پوچھیں، بڑے ہم سیانے بڑھ جاتے ہیں، اور جی حضرت فلاں جگہ پر ہوتا ہے، ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلاں ہوٹل پر بنتے ہیں، ہوٹل پر تو بہت کچھ بنتا ہے، کٹا کٹ میں کیا بنتا ہے؟ جائز ہے وہ؟ بھائی ہم جا کر کے کچھ منع کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کٹا کٹ بنا کر کے دو، ورنہ وہ تو سب کچھ بناتے ہیں، وہ جائز ہے؟ تو میرے بھائی، اوجڑی جو ہے وہ گوبر کا محل ہے، پیشاب کا محل ہے، بس مسانہ حرام ہے، کیوں جی؟ پیشاب کا محل ہے تو گوبر کیا ہے؟ اوجڑی کیا ہے؟ گوبر کا محل ہے۔ مگر ہم نے جناب بولا نہیں جی پتہ نہیں مولویوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں، مولویوں کو سمجھ میں ہے میرے بھائی، آپ برہم مہربانی، آپ اپنے عقل، دماغ، فہم، فراست، ہوٹلے موٹلے اپنے پاس رکھے، ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں کوئی نہیں پٹیا پڑا ہے، مگر میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ انسان کے جو جانور حلال جانور کے یہ جو محل مخصوص نہیں کھاتے نا ہم، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے وہ حرام رہ جاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے باقی جانور حلال ہو جاتا ہے، وہ 5 7 6 اعضاء جو ہے حرام ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ نجاست کا محل ہے، اور نجاست کراسن کا محل ہے۔ او بھائی، نجاست کا محل مسانہ تو نجائز، بالکل ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آتا ہے، نجاست کا محل ہے، اور عضو مخصوص گوبر اور پیشاب گزرنے کے محل تو سمجھ میں آتا ہے، طبیعت ہی نہیں مانتی بھائی، اوجھڑی کے متعلق علماء کیسے کہہ رہے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی آپ کی مرضی۔ اچھا، لوگوں کا اس پر ایک بڑا یہ ہے کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں اپنی بات بتاتا ہوں، ہم تو بچپن سے لوگوں کو دیکھتے چلے آ رہے، ہم تو بچپن، ہمارے ہاں دیکھیں دلیلیں کیا ہے، بچپن سے لوگوں کو دیکھتے چلے ہوئے آ رہے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل پر بنتے ہیں، ہم نے فلاں بزرگ کو بھی دیکھا کھاتے ہوئے۔ معاف کیجئے گا جی، بات بزرگ کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے دلیل کی۔ آپ نے جس بزرگ کو کہا وہ دلیل دے دیں، بس ختم ہے، جان چھوٹی۔ ہم نے کب کہا؟ ہم کو لڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ہم کو لڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے، بغیر دلیل کے چلنے نہیں دیں گے، دلیل دیں گے تو ہم ضد نہیں کریں گے، سیدھی سیدھی بات، دلیل دیں گے تو ہم ضد نہیں کریں گے، بغیر دلیل کے چلنے نہیں دیں گے۔ آپ کوئی بھی ہیں اور کو اپنے پاس رکھیں۔ اب دیکھیں ہم شریعت کے پابند کیسے ہیں۔ یہاں پر ہمیں شریعت کی پابندی ذرا غور کریں۔ مچھلی بغیر ذبح کے حلال ہے، کس نے کہا؟ شریعت نے۔ اچھا، مچھلی ذبح کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ذبح کی جاتی؟ بھائی، ذبح کرنے کا مقصد ہوتا ہے خون بہانا، بہنے والا خون نکالنا۔ مچھلی کے اندر خون تو ہوتا ہے لیکن وہ بہنے والا نہیں ہوتا۔ ایک اور شے بھی ہے، آپ جانتے ہیں؟ ہے کسی کو پتا؟ یہ جو
ٹڈی دل ہے نا، ٹڈی دل، جراد، یہ بھی بغیر ذبح کے حلال ہے، حضور نے اسی کو کہا۔ اور ہمارے ہاں جب یہ پچھلے دنوں جو ہے ایک کراچی میں جو ہے آیا ہوا تھا یہ ٹڈی دل کا ایک لشکر، پورے کا یہ جب لو لشکر نکلتا ہے پوری جو ہے کھیت کھلیان کو ویران کر کے نکل جاتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ ہے کراچی کے اندر، ہم نے خیر کھایا نہیں، میں نے وہاں نہیں کھایا نہ۔ ہم جب دیہات میں تھے، جب اپنے گاؤں گوٹھ میں تھے، تو اس وقت ہمیں یاد ہے کہ ہماری امائیں، ہمارے جو بڑے تھے وہ بناتے تھے اور ہم کھاتے تھے، یہ ہمیں یاد ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک جرات، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تمہارے لیے مچھلی بھی حلال ہے، اور میتتان فالجراد والسمک، ایک تو ٹڈی دل ہے وہ بھی بغیر ذبح کے حلال ہے، ایک مچھلی ہے یہ بھی بغیر ذبح کے حلال ہے، اور دو خون بھی حلال ہے، دو خون بھی حلال ہے۔ الطحال، طحال کہتے ہیں وہ تلی نہیں ہوتی جانور کے اندر، بڑی چسے کے ساتھ ہم کھاتے ہیں، وہ پورا خون کا مجموعہ ہوتا ہے، پورا خون کا مجموعہ ہوتا ہے، اور جو دل ہوتا ہے یہ بھی پورا خون کا مجموعہ ہوتا ہے۔ بھئی شریعت نے کہہ دیا تو آپ اور میں کون لگتا ہوں یار؟ سبحان اللہ، شریعت نے جائز قرار دیا، ہم نے جائز مان لیا، شریعت نے ناجائز قرار دیا تو ہم نے جائز مان لیا۔ آئیے میں آپ کو چند اور باتیں بھی، ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ چلتا رہتا ہے کہ مرغی ذبح ہو جاتی ہے، ہم مرغی ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کرنے کے بعد اس کا انڈا نکلتا ہے، اس کے پیٹ سے انڈا نکلتا ہے، تو اس کی دو کنڈیشن ہے، یا تو بالکل کچا ہوگا تو اس کا تو کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے مرغی ذبح کر دی اور جب آپ نے اس کو چیر پھاڑ کیا تو پکا انڈا نکلا تو اس کا کھانا جائز ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جب کسی گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، اونٹ وغیرہ کو ذبح کیا گیا تو اس کے پیٹ سے مردہ بچہ نکلا تو اس بچے کے گوشت کو کھانا حرام ہے۔ نمبر 2، اگر زندہ نکلا، ذبح نہیں کیا گیا، مر گیا، پھر بھی وہ حرام ہے، اور اگر زندہ نکلا، اسے ذبح کر گیا، اس کے گوشت کا کھانا حلال ہے۔ یہ امام صاحب کا نظریہ ہے، یعنی دوسرے ائمہ کہتے ہیں وہ حلال ہو جاتا ہے، امام صاحب کا نظریہ اس کے برعکس ہے، یعنی ہمارے نزدیک اس کے برعکس حکم ہوگا کہ اگر وہ جانور حلال ہو گیا اور وہ جو ہے وہ مر گیا تو اب امام صاحب، دیگر ائمہ کے نزدیک حلال ہے، ہمارے نزدیک وہ حلال نہیں ہے۔ آپ نے اس کو چیرا اور چیرنے کے بعد پیٹ سے نکالا، ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، تب بھی وہ امام صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، زندہ نکلا اور آپ نے اس کو ذبح کیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ دیگر ائمہ کے نزدیک وہ حلال ہے، ہمارے نزدیک یہ 3 کنڈیشنیں ہیں، ذبح کیا اور پھر آپ نے وہ مردہ نکالا، 2 صورت ہے۔ زندہ آپ نے جو ہے جب چیرا تو پھر چیرنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، تب بھی وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر اس نے بچے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ذبح کر لیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ یہ عند الاحناف ہے، دیگر اماموں کے نزدیک جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی ہاں، اب ایک سوال ہے، آپ کی مرضی ہے جی، آپ زندہ بچہ نکلے، جانور میں سے زندہ بچہ نکلے تو آپ کی مرضی، آپ اس کو پالیں، آپ کی مرضی سے اس کو ذبح کر دیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ ہاں، ایک اور بات یاد رکھیے گا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور تھا اور وہ زندہ جانور نکل آیا، زندہ بچہ نکل آیا،
یا تو آپ اس کو پورا صدقہ کریں گے، یا تو صدقہ کریں گے، پالیں گے تب بھی صدقہ کریں گے، پالیں گے تب بھی صدقہ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم نے قربانی کے موقع پر جانور ایک بچہ نکل آیا، اس کو پالا، 6 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد اگلے قربانی کے اوپر جو ہے نا شادی کی ضرورت پڑی تو شادی پر ذبح کر دیا یا کسی اور موقع پر، نہیں، صدقہ کرنا پڑے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا تھا، اللہ تعالیٰ کے نام کا رہے گا، اس کو آپ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس کو صدقہ ہی کریں گے۔ چلیے صاحب، میں چند ایک اور باتیں بھی آپ کو اس سے حوالے سے بتا دیتا ہوں تاکہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو 6 شرطیں پیش نظر رکھیں گے تو جانور حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 1، ذبح کرنے والا خود بسم اللہ پڑھے، ذبح کرنے والا خود بسم اللہ پڑھے۔ ہمارے ہاں قصاب کہتا ہے پکڑو پکڑو پکڑو، اور قربانی کا مالک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، جانور کے اوپر پکڑتے پکڑتے وہ ذبح پھیر کر دیتا ہے تو یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ بسم اللہ اسی کو پڑھنا ہوگا جو جانور ذبح کرے گا، اسی کو پڑھنا ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بسم اللہ کے دوران اللہ کا نام لے گا، بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا، بسم اللہ اللہ، کوئی اور نام لے لے مگر بسم اللہ اللہ کا نام لے گا، کسی اور کا نام نہیں لے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو بسم اللہ پڑھ رہا ہے، جو الفاظ کلمات پڑھ رہا ہے، وہ دعا بھی نہ ہو، وہ دعا بھی نہ ہو۔ مثلا وہ یوں کر رہے اللہم اغفر لی، الفاظ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، چھری پھیر دی تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس لیے اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، اس نے دعا مانگی ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے جی؟ کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور چھری پھیرنے کے درمیان اتنا وقفہ بھی نہ ہو، وہ گھر سے بھاگا اوپر سے بسم اللہ اللہ اکبر، بھاگتا 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 پہنچا اور اس دوران بھی اس نے بسم اللہ نہیں دہرایا پھر ذبح کر دیا، نہیں، بسم اللہ اور اللہ اکبر کے درمیان ایسا عمل بھی نہ ہو جو ذبح کرنے کے منافی ہو، ذبح کرنے کے منافی ہو۔ اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہوا ہے مگر اس کی گردن کو سیدھا کر رہا ہے یا یہ کر رہا ہے کیونکہ اس کا یہ عمل شروع سے اسی کے مطابق ہے تو جائز ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ بسم اللہ کا جو جانور ہے وہ تقرب اللہ کے لیے ذبح کرے گا، تقرب اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ذبح کرے گا، بادشاہوں کے آنے کے لیے، کسی کی خوشنودی کے لیے، کسی کے تقرب کے لیے، تقرب کی بات کر رہا ہوں، کسی کے تقرب کے لیے اگر اس نے اس جانور کو ذبح کیا تو وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ تقرب اللہ تھا، پہلے کسی اور کا نام لیتا رہا، بعد میں کسی اور کا نام لیتا رہا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔